محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين الحديث صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم و مکرم سامعین حضرات، بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں، عزیزوں، اللہ رب العزت دی پکی اور سچی کتاب، مضبوط اور محکم کتاب، بے عیب اور لا ریب کتاب قرآن مجید فرقان حمید دے وچوں ایک حصہ تلاوت کیتے۔ اسی طرح تے امام الانبیاء، خاتم الانبیاء، سید الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی ذخیرہ احادیث دے وچوں حدیث دا ایک جز پڑھے۔ اللہ پاک دی دربار اعلیٰ اور بالا دے اندر انتہائی خشوع و خضوع نال درخواست ہے جو اللہ پاک اپنی کتاب دا صحیح مفہوم، معنی اور مطلب، تشریح اور تفسیر بیان کرن دی توفیق عطا فرماوے۔ تو سام بزرگیں کو، دوستے کو، ساتھی کو، عزیزیں کو اللہ رب العزت سنن دی، سمجھن دی، ان دے بعد جانبین طرفین کو قرآن و سنت دے مطابق عقیدے رکھن دی، عمل کرن دی توفیق عرضہ نصیب فرماوے۔ جیرے حضرات گزشتہ جمعہ موجود ہاوے تو آپ کو یاد ہو سی جو میں حضرت ارباد بن ساریہ دی حدیث بیان کریندا پیا ہم، جو وقت مک گیا ہا، حدیث آدھ وچ رہ گئی ہے، اس واسطے اج میں ہوں حدیث کو مکمل کرن چاہندا کہ اللہ دی توفیق ہوئی تے مکمل تھی ویسی، جے نہ تا جرا کچھ اللہ پاک چاسی وہ کچھ ہی تھی سی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے واز فرمایا، بڑا بلیغ واز ہا، بڑا مؤثر واز ہا، جو صحابہ کرام دے اکھیں کنے آنسوں آ گئے۔ صحابہ کرام دے دل دے اندر بڑا خوف پیدا ہو گیا۔ جہرے ویلے حضرت ارباد بن ساریہ یہ روایت پیش کریندن، اندے بعد فرمیندن کہ جہرے ویلے منظر ہویا تو صحابہ کرام دی جماعت چو کوئی بندہ، کوئی صحابی، کوئی آدمی عرض کرن لگا، اللہ دے پاک پیغمبر اے تے تساں بعد انجھا فرمائے جیویں الوداعی دا باز ہوندے، جیویں جدائی دا باز ہوندے، جیویں ایک بندہ اپنے اہل و عیال کنے، خاندان کنے، رشتہ داریں کنے جدا تھیندا پیا ہوئے اور ان کو دوبارہ ملن دی، آمن دی امید ہی نہ ہوئے، تے پچھے وہ آخری گال ہی، ضروری گال ہی انہیں کو آہدے، اے کم کرا ہے، اے کم کرا ہے، اے کم کرا ہے، اے کم نہ کرا ہے۔
اللہ دے پاک پیغمبر تہاڈا تا یہ جیہاں بعد محسوس تھیندے جیویں تساں ساکو چھوڑن والے ہووو اور ونجن والے ہووو آخری بات فرمیندے پے ہووو اچھا خیر اللہ دے پاک پیغمبر ہوں گزارش ہے کہ ساکو وصیت کر کے ونجو ضروری گالیں ساکو آکھ کے ونجو جڑے ضروری چیزاں ہیں وہ ساکو دس کے ونجو جڑے ویلے اون صحابی نے گزارش کی تھی اللہ دے پاک پیغمبر نے پہلا جملہ فرمایا اوصیکم بتقوی اللہ میں محمد تساں سارے کو پیاداں دل دے اندر اللہ دا تقوی تے ڈر پیدا کرو حضرت نے ہکو جملہ فرمایا یہ انجا جملہ ہے اور انجے لفظ کہ ہوں تساں ساتھ نہیں سمجھ سکتے انہیں دی فصاحت و بلاغت بہرحال مختصر طور دے اتے فرمایا اوصیکم بتقوی اللہ اللہ دا ڈر رکھا ہے دل دے اندر اپنے دل دے اندر خوف خدا والی زندگی جری ہے گزرا ہے کوئی لمحہ کوئی وقت جا نہ ہوئے جو تواڈے دل وچ خوف خدا نہ ہوئے میں گزشتہ جمعہ وضاحت کر دیتی ہے تقوی اللہ کو سڑے دن اللہ دے سارے آکھے ہوئے کام کرو تو جتو اللہ روکے وہ ایک بھی نہ کرو یہ کو آدن تقوی پھر اللہ دے پاک پیغمبر نہیں تھائیں بس نہیں کیتی بلکہ پھر فرمایا والسمع والطاعت میرے یارو میرے صحابہ کرام میری جماعت جر ویلے کوئی بندہ تہاڈا امیر بن منجے امیر دی طرفوں امیر بنا دیتا گیا یا عام لوگوں دی طرفوں اتفاق اتحاد کر کے امیر بنا دیتا گیا کوئی بندہ ہی تہاڈا امیر بن منجے چاہے تو کو نظرے جو شان دے اعتبار نال ساڈے کولوں گھٹ ہے لیکن میرے آقا فرمیندن والسمع والطاعت ان دا آواز بھی سنا ہے ان دی گال بھی سنا ہے تے ان دی اطاعت بھی کرا ہے اے اللہ دے پاک پیغمبر نے ساتھے کو اتفاق دی وصیت فرمائی کہ اختلاف نہیں کرنا جرے والے ایک صحابہ کرام رل کے یا ایک امیر المومنین نے رل کے لشکر دے اندر ایک کو امیر بنا چھوڑے کہ ول تساں اون دی اطاعت کرنی تساں اون دی فرما برداری کرنی اختلاف نہیں کرنا پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمیندن میرے ساتھیو تہاڈے وچوں جڑے بندے کو اللہ پاک لمبی زندگی عطا کرے سن میں محمد الرسول اللہ دے بعد تساں زندگی گزرے سو تہاڈے سامنے مختلف گال ہی او سن تہاڈے سامنے مختلف حالات او سن تہاڈے سامنے مختلف احکامات او سن تہاڈے سامنے مختلف چیزاں او سن حیران تھیون دی ضرورت نہیں متا سوچو جو یارو اساں اون دی گال گھنوں یا اون دی گال گھنوں اساں اون بندے دے پیچھو لگوں یا اون بندے دے پیچھو لگوں میرے آقا فرمیندن نا پریشان تھیون دی ضرورت کوئی نہیں فعلیکم بسنتی اختلاف دے زمانے دے اندر ایمیں کراہے ماں محمد الرسول اللہ دے طریقے کو قابو کراہے جنہیں حضرات کو کچھ سمجھ ہوئے میں لفظ پرداں تے توجہ کرے سو میرے آقا فرمیدن فعلیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین
المہدیین۔ میرے یارو اختلاف ویلے پریشان نہ تھوا ہے، بلکہ میں محمد الرسول اللہ دے طریقے کو قابو کرا ہے، اتے جڑے میرے چار یار انہیں دے طریقے کو قابو کرا ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے جو گالیاں آکھیاں، میرا طریقہ بھی نہ چھڑا ہے تے میرے یاریں دا طریقہ بھی نہ چھڑا ہے۔ لیکن توجہ کرو، حدیث پاک دے لفظ کیا ہیں؟ حدیث دے لفظ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین۔ فرمایا میں محمد دی سنت اتے میرے یاریں دی سنت قابو کرا ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے اپنے طریقے کو میں اپنی سنت آکھیا، اپنے یاریں دے طریقے کو بھی سنت فرمایا۔ جملہ پیادہ پڑھے لکھے لوگوں واسطے جو تا کو سمجھ آوے تا، اللہ دے پاک پیغمبر نے زندگی وچ جیڑا کم ہی کیتے، اگر او کم اگو چل کے منسوخ ہو گئے، او عمل متروک ہو گئے، میرے آقا نے چھوڑ دیتا۔ محدثین لکھا ہے پہلے دا عمل ہائے متروک ہون نہیں کرنا۔ تو حدیث پاک دے اندر کتابیں دے اندر لکھا ہویا موجود ہو سی، اللہ دے پاک پیغمبر دا اے عمل متروک، اللہ دے پاک پیغمبر دا اے عمل منسوخ، اللہ دے پاک پیغمبر دا اے پہلا عمل ہن قابل عمل نہیں۔ لیکن میں جری گل آکھن لگا وہ توجہ کرو، پیغمبر دے کیتے ہوئے کم کو منسوخ تا آکھ سکتے ہیں، متروک تا آکھ سکتے ہیں، پہلا عمل تا آکھ سکتے ہیں، لیکن اللہ دے پاک پیغمبر دے کم کو بدعت نہیں سے آکھ سکتے۔ اللہ عقل دے تے سمجھو سمجھو۔ ہن دیکھو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس دی طرف ہی منہ کر کے نماز پڑھتے رہ گئے، اللہ آخر چھوڑ دیتا گیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی ابتدائی زندگی دے اندر نماز پڑھتے ہوئے صحابہ ان کے پوچھ گندے ہم کتنی رکعت پہ پڑھتے ہو؟ نماز ہی پڑھی دی پہ ہے، گالی بھی تھی دا پہ ہن، تکلو میں تھی دا پہ ہا، انہیں کم میں گجرائے آکھ سکتے ہیں متروک عمل منسوخ عمل، لیکن اللہ دے پاک پیغمبر دا ایک دفعہ بھی کیتا ہویا کوئی کم کو بدعت نہیں سے آکھ سکتے۔ بہت بڑا جملہ کو پکاؤ، پیغمبر اور بدعت یہ جمع نہیں ہو سکتے۔ ان جے تو آپ کو ایک گل سمجھ آ گئی ہے تو ہن ایویں ہی وے جویں آقا دی سنت کو بدعت نہیں سے آکھ سکتے، آقا دے کمے کو بدعت نہیں سے آکھ سکتے، ایویں خلفاء راشدین دے کمے کو بھی بدعت نہیں سے آکھ سکتے۔ وہ سمجھو صحیح سمجھو صحیح، اہل سنت والجماعت آساں بنے ودے ہیں، کوئی گال ہی تا پکاؤ نا۔ میرے آقا دے یار جڑا کم کر گئے، اگر کوئی انجھا کم ہے پہلے دا کم ہے، ان کو متروک تاک سکسوں، ان کو منسوخ تاک سکسوں، ان کو میاک سوں پہلے دا عمل ہے وغیرہ وغیرہ، لیکن صحابہ کرام دے کہیں فعل تے قول کو بدعت نہیں سے آکھ سکتے۔ پک گئیے اور میاں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین، میرا طریقہ میرے خلفاء راشدین دے طریقے کو علیکم قابو کرا ہے۔ خلفاء راشدین اللہ کرے سی تو آپ کو پکے کھڑے ہو سن، ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی تے علی المرتضیٰ، یہ جڑے چار صحابہ ہیں، انہیں کو سڑندن خلفاء راشدین، انہیں کو سڑندن خلفاء اربعہ، جنہیں کو تو ساں دے ہیں حق چار یار، یہ سمجھو سی
انہیں صحابہ کرام کو سدن خلفاء راشدین، انہیں کو سدن خلفاء اربعہ، انہیں کو سدن میاں حق چار یار، میرے آقا دے چار یار۔ میرے آقا نے اپنی سنت دی بھی تاکید کیتی تے اپنے یاریں دی سنت تے طریقے دی بھی تاکید کیتی۔ میرے سامنے حدیث دی کتاب کھلی لاتی ہے، پھر حضرات نے بیان کر کے پھر فرمایا وَتَمَسَّكُوا بِهَا، میرے یارو، میرے صحابہ کرام میرے طریقے کو بھی قابو کرا ہے تو میرے یاریں دے طریقے کو بھی قابو کرا ہے۔ پھر نال مزید جملہ فرمایا عَزُّوا عَلَيْهَا بالنواجز، میرے یارو ایویں قابو کرا ہے، ایویں قابو کرا ہے جیویں تساں کوئی چیز اپنے ہانوں دے تلے دے تے قابو کریں دے ہو۔ نہ میرے طریقے کو چھڑا ہے، نہ میرے یاریں دے طریقے کو چھڑا ہے۔ پھر میرے آقا نے فرمایا او میرے ساتھیو، نویں نویں کمے کنے بچا ہے، نویں نویں بدعات کنے بچا ہے، نویں نویں طریقے کڈھن کنے بچا ہے۔ اس واسطے جو ہر نواں طریقہ بدعت ہوندے تے ہر بدعت گمراہی ہوندی ہے۔ خلفاء راشدین دے وچوں پہلا خلیفہ سیدنا ابو بکر صدیق۔ ہن توجہ کرو تے ایک گال سنا چھوڑا ابو بکر صدیق دے بارے وچ۔ مقام کیا ہے، پھر تواضع کتنا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے امت ابو بکر صدیق دیا اتنا تعریفاں فرمائیں، اتنا مدح تے ثنائی فرمائیں جو تو اساں ساری حیاتی بیان کروں میں نہ مکسل۔ ایک حدیث شریف دے اندر کھڑے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں جتنا نفع میں محمد کو ابو بکر صدیق دے مال دیتے کئی اور صحابی دے مال تا نہیں دیتا۔ کیا جملہ کی میرے آقا آپ بیٹھے فرمائیں وہ میاں مال تا خرچ حضرت عمر بھی کیتا، مال تا خرچ حضرت عثمان نے بھی کیتا، مال تا خرچ دیگر صحابہ کرام نے بھی کیتا، لیکن میرے آقا فرمائیں جتنا نفع جتنا فائدہ ابو بکر صدیق دے مال نے میں محمد کو پہنچائے اور کہیں بندے دے مال نے میں کو نہیں پہنچایا۔ اور ایک نے ودھ کے میرے آقا فرمائیں جائیں جائیں میں محمد دے نال احسان کیتے۔ توجہ کرو میرے آقا پہ فرمائیں جائیں جائیں میں محمد دے نال احسان کیتے، مال دی شکل دے اندر، اہل و عیال دی شکل دے اندر، کئی شکل دے اندر، جائیں جائیں بھی میں محمد دے نال احسان کیتے۔ ہر بندے دے احسان دا بدلہ میں محمد دے کے ویندا پیاں۔ بلا سمجھو حضور سے اعلان کھڑے فرمائیں جتنا صحابہ کرام جائے جائے میں محمد نال احسان کیتے، کئی وڈا احسان کیتے، کئی چھوٹا احسان کیتے، کئی مکے وچ احسان کیتے، کئی مدینے وچ احسان کیتے، کئی گھر وچ احسان کیتے، کئی سفر وچ احسان کیتے۔ میرے آقا فرمائیں ہر ساتھی دے احسان دا میں محمد بدلہ دے کے ویندا پیا۔ ما خلا ابی بکر ابو بکر دے سوا سارے دے سانے دا بدلہ دے کے ویندا پیا، لیکن ابو بکر صدیق دے سانے دا بدلہ قیامت علیہ اللہ آپ انہیں کو دے سن۔ کیا مقام ہے
مقام اے جڑا لیکن تواضع اے جڑی کتاباں اٹھا کے دیکھو حضرت ابو بکر صدیق دی حالت اے ہے راہ نال پہ گزردن ڈٹھے نے درخت کھڑے تھیا درخت دے اتے ایک پرندہ بیٹھے تھیا اور ان دے بعد کھڑ تھین پرندے کو تکے نے پرندے دی عادت این لڑی تے بیٹھا اون لڑی تے بیٹھا اڑ کے وہ بھی لڑی تے وال بیٹھا اگر پھل ہوئے تو اڑو کھا گدھا اڑو کھا کے والا اڑو کھاون پو گیا حضرت دے کھڑن پرندہ عمل کرندہ پے حضرت ابو بکر صدیق فرمندن توبہ لکا یا طیر او پرندہ بہت بڑا خوش بختی تو کیا فرمانے پرندے کو کھڑے آدھر بڑا خوش بختی تو دل چاہندے تے لڑی تے وال بہندی دل چاہندے تے اون لڑی تے وال بہندی دل چاہندے تے او پھل کھمن پوویندی دل چاہندے تے او پھل کھمن پوویندی اور اون دے بعد جرائے نال فرمیندن لیسا لیکا حساب ولا عذاب زندگی میں گزریندا پئیں اتے نالے تیرے میاں جہڑے ویلے فوت تھی سے نہ تیرا حساب نہ تیرے اتے کوئی عذاب اے جملے آتے فرمیندن کاش کہ میں ابو بکر صدیق بھی تائیں علی کار ہوں وہاں مقام اتنا اونچا ہے خوف خدا کتنا ہے اسی طرح تے لکھے نے کہ جلولے حضرت دا آخری ٹائم آیا ایسا صدیقہ نال بیٹھیے تھئی تیری میری اماں صدیق دی بیٹی تیری میری اماں صدیق جیرے کپڑے پاتی پیا ایسا صدیقہ کو آکھن لگا ایسا یہ کپڑے میرے دھو کے والا انہیں دے وچ میں کو کفن دیوائے ایسا صدیقہ عرض کریں دی ابا جان میں تہارے واسطے نویں کفن دا انتظام کرے سا میں تو آکھو نواں کفن پوے سا صدیق نے جملہ آکھ ابو بکر صدیق سے فرمیدن عائشہ میں تفوت تھی سا جرے ویلے ہوں دے بعد میں تے بنوے سا میت اصول کو جہیوی وہ میاں نویں کپڑے دا زیادہ محتاج زندہ بندہ ہوندے مردہ تا نہیں ہوندہ راندہ محتاج ایت واسطے جڑا ہے بے کوئی نہیں کپڑے دے اندر کفن چلے می اور جڑا نویں آدھی کھڑی جو میں نویں کپڑے میں چلے سا وہ نویں کپڑے گھن کے تے مدینے تے کہیں غریب کو چلے بھی مقام اتنا ہے تواضع اتنا ہے حضرت آخری واقعہ سنا رہی ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمیندن ابو بکر خلیفہ ہیں وقت دا خلیفہ ہے جلے خلیفہ بنے ایک نمار جرائی میں خلیفہ بنے تے دوجہ نمار مدینے دی ایک بچی آکھن لگی تاریخ اٹھا کے دیکھو ابو بکر صدیق اج خلیفہ بن گیا دوجے نوار مدینے دی بچی آکھن لگی اگے تا ابو بکر صدیق ساکو بکرے دا دودھ ڈوڑے دے ہن ساکو بکریاں ڈوڑے دے ہن اساں بکریاں گھن دے ہاسے او ساکو کھیر ڈوڑے دے ہن ہڑتا خلیفہ بن گئے ہڑ ساڈا بکریاں کون ڈوہے سی تمام کتابیں جو لکھا کھڑے جواب دے اندر ابو بکر صدیق آکھے او بچی اے خلافت میں کو بکرے ڈوہن کنے مانے نہ تھی سی جی میں ابو بکر پہلے تو آدھا بکرہ ڈوہیں دا ہم ہونی تو آدھا بکرہ ڈو کے کھیر تو کو ڈو دے سا
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمیندل ابو بکر صدیق خلیفہ بن گیا۔ میں نے ذرا توجہ کی تھی، میں دیکھن لگا کہ ابو بکر صدیق سویرے دی نماز آن کے مسجد نبوی دے اندر پڑھیندل، نماز کے فارغ تھیندل، میں ڈٹھا جو یک دم گم تھی ویندل۔ حضرت عمر فرمیندل میں ڈٹھا جو ابو بکر صدیق نماز دے بعد یک دم گم تھی ویندل، ایک نمہار ڈٹھم بے نمہار ڈٹھم، سوچا لگم یار ابو بکر کیڑے ویندا ہو سی، اللہ آخر تاری ساری سرے کے زبان میاں پیرا چاہ تم نگرانی کی تم، اللہ آخر ابو بکر صدیق نماز پڑھا کے اگو روانہ تھیا، میں جرہ دور دور پچھو روانہ تھیا، اللہ آخر وقت آ گیا ابو بکر صدیق مدینہ طیبہ دی آبادی کر نکل گئے، مضافات دے اندر پہنچل، اتھا ایک حویلی موجود ہے، ایک مکان موجود ہے، ہوں دے اندر داخل تھی گئے، بہت سارا وقت اتھائیں گزارے نے، چاہے 15 منٹ لگن 20 منٹ لگن گھنٹہ لگے، اتھو کنے نکتن تے والا واللین۔ حضرت عمر فرمیندل میں تے چونکہ سارا کچھ دیکھ رہا ہم اور چھپیا ہویا ہم، جیرے والے ابو بکر صدیق واپس واللین، میں ہوں حویلی دی اندر داخل تھی گیا، جلے توجہ کرو، جلے میں اتھا پہنچا، میں اتھا داخل تھیا، میں ڈٹھے حویلی دے اندر ایک بڑھڑی اور آتے تے ہے بینا پینا، اور بیا جرائے دو بچہ ہنوں دے نال، بیا مرد بندہ چھیڑو کوئی نہیں، شاید ہکا دکا کوئی بکری موجود ہے، ان دے بعد میں جا کے پوچھے ان بڑھی عورت کنے اور نبینی عورت کنے کہ تھا جرا بندہ آندے اے سارے کمکار توارے کارویندے کون اے بندہ؟ آکھن لگی میں تا نہیں جان دی، جانے تے تاں جو بندہ اپنا نام دسے، اون اج تک نام نہیں دسیا، کیویں جانے عورت؟ تو بہرحال آکھن لگی کوئی بندہ اندے اللہ دا نیک بندہ آمن دے نال جرا سارے گھر دی بہاری بھی دین دے اور جرا ساری بکری دا دودھ کٹھیں دے، ان دے بعد ساکو جرا کھانا تیار کر کے دین دے، کئی نمہاریں کو لو یہ معبول پیا چل دے، میں نہیں جان دی بندہ کون ہے کتھا باندے۔ ان دے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمیندل توجہ کر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمیندل میں واپس آیا اور میرے اکھی کنے آنسوں جاری ہیں اور میں رودا بھی کھڑا ہب اتے جملے کھڑا ہب ابو بکر صدیقہ تیرے اتے اللہ رحمت کرے، تیرے اتے اللہ پاک خصوصی رحمت نازل فرماوے، لیکن تے پچھلے لوگے واسطے انتہائی مشکل پیدا کر دیتی ہے۔ تو جو آخر خلیفہ تھی کہ جنہیں کم کریں دی، ان جیرے خلیفہ بنے اے کم کرے تے تاونج کے کچھ مقام حاصل تھی وے۔ حضرت عمر رون دے ہوئے یہ جملے آکے ابو بکرہ تیرے اتے اللہ رحمت کرے، اللہ تیری مغفرت کرے، اللہ پاک تیرے درجے بلند کرے، لیکن تے پچھلے لوگ واسطے بڑی مشکل پیدا کر دیتی۔ تو وہ سمجھائے رہا ہمیں اللہ نے مقام اے جڑا دیتا تواضع اے جڑی دیتی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔